جس طریقے سے انسان جوا، شراب اور ریاکاری سے بچتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ اس کی برائی ہر مذہب والے کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی، قرآن مجید میں بہت سے موقعوں پر اس کی مذمت بھی فرمائی۔ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تب جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی، اور دوسری طرف فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ فجور یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جو ہے جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آدمی جب برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی اسلام میں 3 صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ آپ کو ایک ایک کر کے ترتیب سے بتائیں گے۔ وہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا حکم ہے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے کیا نقصانات ہیں، اور جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کو کیا انعام دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو، یعنی اپنے بھائی سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے، اور فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے اس بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور اس سے، اور فرمایا مومن کی طبع میں بہت سی خصلتیں ہوتی ہیں، یعنی مومن کی طبیعت میں بہت سی خصلتیں ہوتی ہیں، مگر خیانت اور جھوٹ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو اس سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور خیانت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی کہ ہلاکت ہے اس کے لیے، یعنی بربادی ہے اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی 3 صورتیں ہیں جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1 پر آتی ہے کہ جنگ کی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے، اپنے سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، یعنی دونوں کو آپس میں ملانا چاہتا ہے، تو ایک کے سامنے جا کر یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، تمہاری کبھی برائی نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ دوسرے والے کے پاس میں جا کر یہی باتیں کر دے کہ فلاں شخص تمہاری بڑا تعریف کرتا ہے، تمہاری کوئی برائی نہیں کرتا، اور اس نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو تمہارا کام ہے وہ کل کر دوں گا، اگرچہ نہ کرے تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس میں کچھ باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ جس اچھے مقصد کو سچ بول کر حاصل کیا جا سکتا ہو اور جھوٹ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو، اس مقصد کو جھوٹ بول کر حاصل کرنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ بول کر حاصل کر سکتا ہے، سچ بولنے سے وہ نہیں ملے گا، یعنی وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، تو بعض صورتوں میں مباح ہے، یعنی بول سکتا ہے، نہ تو اس میں گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب، لیکن بعض صورتوں میں واجب ہے۔ جیسے کوئی ظالم کسی بے گناہ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ شخص اس سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور چھپ جائے، اور آپ نے اسے دیکھ لیا ہو، اور پیچھے سے ظالم آ کر تم سے پوچھے کہ آپ نے کسی شخص کو ادھر جاتے دیکھا یا کسی بندے کو تم نے ادھر سے جاتے دیکھا، اگرچہ آپ جانتے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ اس بے گناہ کو قتل کر دے گا، تو جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تو وہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کو کھولنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی شخص نے بے حیائی کا کام کیا اور اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تو وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ گناہ کو کھولنا بھی جائز نہیں، تو یہاں پر بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔